مجھے عمر سے شادی نہیں کرنی امی، اور نہ میں حسن سے طلاق لوں گی۔ زارا کے حتمی فیصلے پہ عارفہ بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ دماغ تو درست ہے تمہارا لڑکی، ارے تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہاشم تمہیں بہو بنانے کے لیے تیار ہے، اور عمر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو کچھ اس حسن نے کیا ہے، تم کیسے رہو گی اس کے ساتھ؟ وہ تمہاری زندگی جہنم بنا کے رکھ دے گا۔ عارفہ بیگم نے پھر سے زارا کو سمجھانا چاہا۔ امی مجھے پھر بھی عمر سے شادی نہیں کرنی، جو میرے نصیب میں تھا وہ ہو چکا ہے، میں یوں ہی ٹھیک ہوں، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو عمر اتنا ہی پسند ہے تو نور کی شادی کر دیں۔ عارفہ بیگم نے غصے سے کہا، عقل گھاس کھانے گئی ہے تمہاری؟ ارے نور کے لیے اور بھی بہت سے رشتے آ جائیں گے، مسئلہ تمہارا ہے۔ فیضان نے جیسے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا، جو تم سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر کون اپنائے گا تمہیں؟ عمر باپ کی وجہ سے تمہیں اپنا رہا ہے، شکر کرو کہ تمہیں قسمت نے پھر سے موقع دیا ہے۔ مجھے نہیں کرنی عمر سے شادی، خدا کے لیے امی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ بار بار زارا دامن بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عارفہ بیگم سمجھا سمجھا کے تھک گئی تھی، وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیوں انکار کر رہی ہے۔ حسن کے ساتھ وہ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی، تو پھر عمر کے رشتے سے انکار کیوں؟ بہرحال جب ہاشم صاحب کو یہ پتہ چلا کہ زارا حسن سے طلاق لینا ہی نہیں چاہتی اور نہ عمر سے نکاح پہ آمادہ ہے، تو حیرت کا جھٹکا انہیں بھی لگا تھا۔ حیران تو عمر بھی ہوا تھا، کیونکہ زارا کی حسن کے لیے نفرت سے سبھی واقف تھے۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو پہلی فرصت میں حسن سے طلاق لے کے عمر سے شادی کر لیتی۔ عمر بھی کچھ الجھن کا شکار ہوا تھا۔ ایک طرف زارا کو حسن سے نفرت تھی، اس کی وجہ سے اس کی محبت، فیضان اسے چھوڑ کے جا چکا تھا، اس کی عزت کو خراب کیا تھا اس نے، وہ حسن کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ دوسری طرف وہ حسن سے طلاق لینے سے بھی انکار کر رہی تھی، یہاں تک کہ ماں کو بھی صاف منع کر چکی تھی۔ جب شاہجہان بیگم کو یہ پتہ چلا تو زارا کی عقل پہ افسوس کرنے لگی۔ وہ عارفہ کی باتیں سن کر سیدھا زارا کے کمرے میں گئی۔ زارا بے حد پریشان بیٹھی تھی۔ شاہجہان خطرناک تیور لیے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ لڑکی، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم نے عمر کے رشتے سے انکار کیا ہے؟ کیوں انکار کیا ہے؟ شاہجہان بیگم کا لہجہ بلند ہوا۔ دادی مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کے شاہجہان کے ماتھے کے بل اور گہرے ہوئے۔ کیوں؟ کیا برائی ہے عمر میں؟ ارے میں کہتی ہوں طلاق لینے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ حسن تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پھر کیا وجہ ہے انکار کی؟ دیکھو مجھے سختی کرنے پہ مجبور مت کرو زارا، عمر کا رشتہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ شاہجہان بیگم نے غصے سے کہا، دادی مجھے نہیں کرنی عمر سے شادی، حسن سے ہو چکی ہے میری شادی، کافی ہے۔ شاہجہان بیگم تو زارا کی بات سن کے حیران ہوئی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اب کیا تو اس بے شرم کے ساتھ زندگی گزارے گی جس نے تجھے خراب کر دیا، تمہاری خوشیوں کو نگل گیا؟ شاہجہان کو زارا کی عقل پہ شبہ ہوا تھا۔ جو ہو چکا ہے میں نے دل سے قبول کر لیا ہے، مجھے مزید اپنا تماشا نہیں بنانا۔ شاہجہان بیگم کہنے لگی، اس بات کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ زارا آج نہیں تو کل تمہیں حسن کے کمرے میں جانا پڑے گا، اچھی طرح سوچ لو، مجھے ابھی اپنا آخری فیصلہ سنا دو تو بہتر ہے، تمہیں بار بار یہ موقع نہیں ملے گا۔ شاہجہان نے زارا کو حقیقت کا دوسرا رخ دکھایا۔ اندر سے زارا جھرجھری لے کے رہ گئی، مگر اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ میں طلاق نہیں لوں گی، وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھی۔ شاہجہان بیگم کو اس پہ شدت سے غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے۔ آج ہی میں حسن سے کہوں گی کہ وہ تمہیں آج کے بعد اپنے کمرے میں رکھے۔ جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر رشتہ بھی نبھاؤ۔ یہ آخری داؤ تھا جو شاہجہان بیگم نے لگایا تھا کہ شاید زارا انکار کر دے۔ یہ سن کے زارا کا ایک رنگ آ کے گزرا تھا۔ حسن کے ساتھ ایک چھت کے نیچے وہ رہنا نہیں چاہتی تھی، کجا کے ایک کمرہ، جان لبوں پہ آئی تھی۔
مگر انکار بھی نہیں کر پائی، زبان سے اقرار بھی نہیں کیا، اس لیے چپ تھی۔ شاہجہان بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں اور عارفہ بیگم، ہاشم، یہاں تک کہ عبد الرحمن صاحب سے بھی کہہ دیا کہ جب تمہاری بیٹی حسن کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے تو آج وہ حسن کے کمرے میں جائے گی۔ اسے یہ زندگی قبول ہے تو پھر حسن کے ساتھ ویسے رہے جیسے رہنے کا حق ہے۔ سبھی حیران تھے، زارا کا فیصلہ کسی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، مگر چپ تھے۔ پہلی بار حسن کا انتظار سب گھر والوں نے کیا تھا، ورنہ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے کسی کو پرواہ تک نہ تھی۔ رات کو حسن 12 بجے گھر پہنچا۔ اس وقت تک سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تھے، لیکن آج سب لاؤنج کے صوفوں پہ ہی براجمان تھے۔ حسن نے بس مروتاً سلام کیا، اپنے کمرے میں جانے لگا۔ حسن رکو، میری بات سنو، شاہجہان بیگم نے پکارا۔ زارا گم سم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، خوف کے مارے بیڈ کی چادر مٹھیوں میں دبوچ رکھی تھی۔ حسن نے پلٹ کے شاہجہان بیگم کی طرف دیکھا۔ جی کہیے۔ حسن کا لہجہ روکھا سا تھا۔ ذرا ادھر بیٹھ کے بات کرو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاہجہان چاہ کے بھی اپنا لہجہ متوازن نہیں رکھ پا رہی تھی۔ نانی آپ نے جو کہنا ہے کہہ دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں یہاں بحث سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ حسن کا لہجہ بیزاریت سے بھرا ہوا تھا۔ شاہجہان کا پارا ہائی ہوا، جسے وہ کبھی منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ آج اس سے اس قسم کی بات کرنا انہیں ویسے ہی مشکل لگ رہا تھا۔ اس پہ اس کی باتیں انہیں اندر سے آگ لگا رہی تھیں۔ یہاں صوفے پہ بیٹھو، بڑوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، عبد الرحمن صاحب نے کہا۔ حسن نے برجستہ جواب دیا، کیا ہے نا ماموں، میری رگوں میں ایک بدتمیز شخص کا خون گردش کرتا ہے، اس لیے ادب تمیز کی امید مت رکھیں تو اچھا ہے۔ حسن نے ترکی با ترکی جواب دیا تھا۔ بیٹھو حسن، شاہجہان نے ضبط سے کہا۔ حسن آڑے ٹیڑھے منہ بناتا ہوا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا سوچا ہے تم نے زارا کے متعلق؟ شاہجہان نے بات کا آغاز کیا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ کل بھی میرے لیے غیر اہم تھی، آج بھی غیر اہم ہے۔ ویسے بھی ہاشم صاحب ہے نا، آپ لوگ تو ویسے بھی اس کا نکاح عمر سے کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں۔ رہ گئی طلاق کی بات تو بلائیں اسے، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ حسن کی لاپرواہی پہ شاہجہان بیگم کا خون کھول اٹھا۔ میری بچی کی زندگی برباد کر کے تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ حسن اس بات پہ چپ نہیں رہا۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میں زارا کو کبھی بھی نہیں اپناؤں گا۔ ارے میاں ایسے کیسے نہیں اپناؤ گے؟ جب میری بچی کے ساتھ گناہ تم نے کیا ہے تو اسے اپناؤ گے بھی تم، اور اس کے سارے اخراجات بھی تم اٹھاؤ گے، شوہر کی ذمہ داریاں بھی نبھاؤ گے، سمجھے؟ شاہجہان بیگم کا انداز کرخت تھا۔ آپ پہلے اپنی چہیتی سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے؟ بنے گی میری بیوی، بنائے گی میرے ساتھ ایسا کوئی رشتہ۔ حسن کو یقین تھا کہ زارا کبھی بھی نہیں مانے گی، مگر شاہجہان بیگم کے فیصلے نے حسن کے 14 طبق روشن کیے۔ ہاں وہ نبھائے گی رشتہ اور تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ یہ سن کے حسن بے یقین ہوا۔ میں نہیں مانتا، وہ مر تو سکتی ہے مگر میرے کمرے میں میرے ساتھ کبھی نہیں رہے گی۔ حسن جانتا تھا کہ زارا کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شاہجہان بیگم نے زارا کو پکارا۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے سے نکلی، بڑی خاموشی سے شاہجہان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ جی دادی جان۔ جاؤ حسن کے ساتھ اس کے کمرے میں۔ شاہجہان بیگم کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ زارا انکار کر دے گی، عمر کے ساتھ شادی پر حامی بھر لے گی۔ وہاں لاؤنج میں موجود سبھی کو یہی لگ رہا تھا، مگر وہ خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی حسن کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ حسن بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، انتہائی بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر بولا، تم چاہو تو طلاق لے سکتی ہو۔ حسن کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔
مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے وہ حسن کے کمرے میں جا چکی تھی، دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ حسن جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی حسن کے ساتھ شادی کے لیے سمجھوتا کر سکتی تھی، لیکن زارا کبھی بھی نہیں۔ بہرحال سبھی آہستہ آہستہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ البتہ حسن وہیں صوفے پہ بیٹھا رہا، یہی سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کا اگلا پلان کیا ہو سکتا ہے، اور کتنا برباد کرنا چاہتی تھی وہ حسن کو، کیا کرنا چاہتی تھی وہ۔ کافی دیر وہ یہی سوچتا رہا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں گیا، اپنا سر پکڑ کر باہر صوفے پہ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی گزشتہ زندگی میں زارا کے کردار کو سوچتا رہا۔ وہ کبھی بھی اس کے لیے مخلص نہیں تھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ شاید اس کی ساری زندگی جہنم بنانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے اندر ایک نیا عزم لے کے حسن کھڑا ہوا۔ اس لڑکی سے اپنے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا بدلہ لے گا۔ اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ حسن کی زندگی اجیرن بنا دے گی تو وہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اپنے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھلا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ حسن کو دیکھ کے جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ حسن نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ زارا کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے کنڈی لگائی تو دل اچھل کے حلق میں آیا۔ گہری سانس لیتا ہوا وہ اس کے پاس جیسے ہی بیٹھا، زارا اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے، کھڑی کیوں ہو گئی؟ ارے بیٹھو نا۔ حسن نے زارا کی کلائی پکڑی اور اسے بیڈ پہ دوبارہ بٹھا دیا۔ زارا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ حسن میرا بازو چھوڑو۔ رنگ لٹھے کی طرح سفید ہوا تھا۔ ارے ایسے کیسے ہاتھ چھوڑ دوں؟ آج تو تم خود اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آئی ہو۔ جانتی ہو نا کس حیثیت سے آئی ہو؟ میری بیوی کی حیثیت سے۔ بڑی عجیب بات ہے نا زارا بی بی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم جیسی دشمن جاں میری جان بننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ واہ، حسن کے تو نصیب جاگ اٹھے۔ آج تو میرے کمرے کی رونق دوبالا ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہارا استقبال کیسے کروں۔ اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو بازار سے آتے ہوئے گلابوں کے پھول لے آتا، کمرہ سجا لیتا۔ آخر کو آج کی رات کے لیے تمہارے دل میں بھی بڑے ارمان ہوں گے۔ دس از ناٹ فیئر زارا بی بی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اتنی خاموشی سے اتنا بڑا دھماکہ، مجھے فون کر دیتی۔ جان بوجھ کے حسن زارا پہ طنز کر رہا تھا، اور وہ یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ زارا کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ زارا نے اپنا لہجہ دھیما رکھا۔ حسن نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کیا سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ مرا جا رہا ہوں میں تمہارے لیے۔ کبھی آئینے میں شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ دانت کچکچا کے بولا تھا۔ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا زارا، تو حسن کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرتا، کبھی تمہیں نہیں اپناتا۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کی۔ چلو کھڑی ہو یہاں سے، غصے سے دھاڑتے ہوئے وہ بولا تھا۔ زارا کھڑی ہو گئی۔ حسن نے تکیہ اٹھایا اور زمین پہ پھینکا۔ میں نہیں جانتا تم نے یہ سارا ڈرامہ کس وجہ سے رچایا ہے، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے، تمہارے دل میں بھی میرے لیے صرف ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ ہے نفرت کا۔ پتہ نہیں تم اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن مجھ سے کسی بھی اچھے رویے کی امید مت رکھنا۔ تم آئندہ زمین پہ سوگی، میرے نزدیک تمہاری اتنی ہی اہمیت ہے۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا، الماری سے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ زارا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔
کس مشکل میں ڈال دیا تم نے مجھے۔ حسن کے کھینچنے پہ کسی کٹی پتنگ کی طرح رملہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ دور کیوں ہٹ رہی ہو؟ وہ رملہ کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی کا چھونا رملہ کو برا نہیں لگ رہا تھا۔ حسن بڑی نرمی سے اپنے لمس سے اسے متعارف کروا رہا تھا، مگر گردن سے ذرا نیچے جیکسن کی درندگی کے نشان تھے، دانتوں سے کیے جانے والے زخم۔ جب حسن کے لبوں پہ لمس محسوس ہوا تو ایک سسکاری سی رملہ کے منہ سے نکلی۔ اف! حسن فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ رملہ کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ حسن کی نظریں اب اس کے زخم پہ تھیں، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے زخم کو چھونے لگا۔ رملہ نے اس کی کلائی پکڑی۔ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے حسن۔ وہ پیچھے ہٹ کے سامنے دراز میں سے اس کے زخموں کی ٹیوب نکالنے لگا، کہنے لگا، ادھر بیٹھو، میں تمہارے دوا لگا دیتا ہوں، اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو اس کا گلا کاٹ کے خون کر کے اسے مار ڈالوں گا۔ بہت کم ظرف ہے میری دوست کو اتنے گہرے زخم دینے والا۔ اپنی درد کی تکلیف کے آثار رملہ کو حسن کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے زخم اس کے نہیں حسن کے لگے ہوں۔ بڑی نرمی سے وہ اس کے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا۔ جب وہ جلن سے سسکتی تو یوں لگتا جیسے حسن رو پڑے گا۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تمہیں رملہ۔ پہلی بار حسن نے اس کا نام لیا تھا، اسے دوست نہیں کہا تھا۔ رملہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے الگ الگ سا لگ رہا تھا، بہت مختلف۔ پہلی بار کسی اپنے کو اپنی تکلیف پر اس نے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ بے ساختہ حسن پہ پیار آنے لگا۔ رملہ کے زخموں کی ٹیوب لگانے کے بعد حسن نے تکیہ درست کیا، اسے بیڈ پہ لٹایا، اس پہ لحاف دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنا خیال تو کبھی رملہ کی ماں نے بھی اس کا نہیں رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اپنے دل میں حسن کو آنے سے روک نہیں پائی۔ حسن کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو 10 بج رہے تھے۔ آج دوسرا دن تھا، وہ ہاسپٹل نہیں گئی تھی اور دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کا اسٹاف اس سے کیسے کیسے سوال کرتا، ڈاکٹر جیکسن کے بارے میں پوچھتے، اور وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اپنے آپ سے، ہر چیز سے لڑ لڑ کے اب تھک چکی تھی۔ وہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اس کا بہت خیال رکھے، اسے وہ تحفظ دے جو نہ کبھی ماں نے دیا اور نہ باپ نے۔ ہاتھ منہ دھو کے جب وہ باہر آئی تو ٹیبل پہ ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ حسن نے ایپرن باندھ رکھا تھا، کہنے لگا، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، بس چائے بن رہی ہے، تم بیٹھو۔ اسے دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسے بچکانا پن کا دوڑا پڑا ہے۔ وہ بالکل ایک عام مرد کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا، بات بھی نارمل انداز سے کر رہا تھا۔ رملہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، بریڈ کے ساتھ آملیٹ کھانے لگی۔ تب تک حسن چائے بنا کر ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ وہ یوں عام سے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن وہ اب اسے دوست نہیں کہہ رہا تھا بلکہ رملہ ہی کہہ کے پکار رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کے رملہ کے برابر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، یہ دیکھو، میں نے نئی شرٹس کے ڈیزائن بنائے ہیں، کیسے ہیں؟ رملہ اس کی بنائی ہوئی شرٹس کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ کیا یہ ایسی شرٹس بک سکتی ہیں؟ رملہ نے اس کی ڈیزائننگ کی شرٹس کا ایک پیج بنایا۔ پورا دن اس نے حسن کے ساتھ گزارا۔ اس کے پیج کو گرو کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ پھر حسن کو سمجھانے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی ڈیزائننگ کو پسند کرے، کسی نہ کسی کمپنی سے تمہیں جاب کی آفر ہو جائے۔ یہ سن کے حسن کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگا، جب میں پیسے کمانے لگوں گا تو پھر تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ 3 دن کے بعد رملہ ہاسپٹل گئی تھی اور ڈاکٹرز کے سوالوں کی بھرمار تھی، جس کا اس نے بس مختصر سا ہی جواب دیا تھا۔ بہرحال جب ہاسپٹل سے واپس آئی تو کافی پریشان تھی، لیکن حسن بے حد خوش تھا۔ کہنے لگا، ادھر آؤ، یہ دیکھو، مجھے ایک کمپنی نے اپنے پاس بلایا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ سے رملہ کو دکھایا۔ رملہ کہنے لگی، ہاں بلایا تو ہے،
لیکن تمہارے پاس تمہارے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، اور بنا تمہاری سی وی کے، تمہارے ڈاکیومنٹس کے کوئی تمہیں جاب نہیں دے سکتا۔ یہ سن کے وہ کچھ مایوس ہوا تھا، کہنے لگا تو پھر میں پیسے کیسے کماؤں گا؟ رملا کہنے لگی میں کچھ کرتی ہوں۔ اپنی ساری سیونگ اس نے حسن پہ خرچ کر دی تھی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی سے اس نے بات کی، ان کی ڈیزائننگ پہ شرٹس بنوانی شروع کی، جو کہ پسند بھی آنے لگی، بکنے بھی لگی۔ 1 مہینے کے اندر اندر حسن اتنے پیسے کمانے لگا کہ اب رملا کو نوکری کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی ہاسپٹل جانے کی۔ حسن اب اسی چھوٹی سی کمپنی میں کام کرنے لگا۔ وہ اپنے انڈر ورکرز سے کام کرواتا تھا۔ وہیں کی مارکیٹ میں کئی دکاندار اس کی شرٹس لینے لگے۔ مارکیٹ بھی وہ خود ہی کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کام اس کے لیے کبھی بھی نیا نہیں تھا، جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے کر چکا ہے۔ ایک بار وہ شام کو گھر آیا تو رملا لاؤنج میں کہیں نظر نہیں آئی، ورنہ اکثر وہ وہیں ہوتی تھی یا پھر کچن میں کچھ بنا رہی ہوتی تھی۔ حسن نے کچن میں دیکھا تو وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا، سب کچھ ویسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ جیسے ہی وہ رملا کے کمرے میں آیا تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ جیسے ہی حسن واش روم سے باہر آیا، زارا نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔ حسن اسے نظر انداز کر کے بیڈ پہ دھڑام سے گرا اور اپنی آنکھیں بند کر کے وہ سو بھی گیا۔ لیکن زارا کو زمین چبھ رہی تھی، آج سے پہلے کبھی زمین پہ سوئی جو نہیں تھی۔ کمرے میں گھٹن کا احساس بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پتہ نہیں کب آنسو بہاتے بہاتے وہ سو چکی تھی۔ صبح کان کے قریب چنگاڑتے ہوئے الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، دیکھا تو بیڈ پہ حسن ہاتھ باندھے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی زارا کی اس پہ نظر پڑی، زارا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ حسن کہنے لگا اٹھ گئی میری بیوی، کیسی لگ رہی ہے شادی کی پہلی صبح؟ حسن کے طنز پہ زارا نے کچھ نہیں کہا، ایسے ہی اٹھ کے کھڑے ہونا چاہا، تبھی ہاتھ بے ساختہ کمر تک گیا۔ زمین پہ سونے کی عادت نہیں تھی اس لیے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ بے ساختہ منہ سے ایک سسکی سی نکلی کیونکہ کمر میں اکڑاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ اوہو، ایک ہی رات میں میری جانے من کی کمر میں درد شروع ہو گیا۔ حسن کا طنز سے بھرا جملہ اور لہجہ سن کے کب تک زارا صبر کرتی؟ حسن، میرے چپ رہنے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ تمہارے لیے میں ویسی ہی ہوں جیسے پہلے تھی، اس لیے آئندہ مجھ پہ ٹونٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ انگلی اٹھا کے زارا نے تنبیہ کی۔ حسن کھڑا ہو گیا، بالکل اس کے مقابل آ کر اس کی انگلی کو اپنی انگلی میں لے کے دبایا۔ وہ بل بلائی، میں جانتا ہوں زارا بی بی کہ تم ویسی ہی ہو اور میں بھی بالکل ویسا ہی ہوں۔ آئندہ میرے سامنے بھی انگلی اٹھا کے بات مت کرنا، ورنہ یہ جو انگلی ہے نا تمہاری، اسے میں توڑ کے تمہارے ہاتھ سے جدا کر دوں گا۔ جھٹکے سے اس نے اس کی انگلی چھوڑی تھی اور وہ اپنی انگلی سہلانے لگی۔ میں تیار ہو رہا ہوں، میرے لیے ایک اچھا سا ناشتہ بناؤ، کیونکہ تمہیں میری بیوی بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میرے سارے کام آج کے بعد تم کرو گی۔ زارا کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر آئی تو سب اپنے اپنے کمروں سے باہر آ رہے تھے۔ اس کی والدہ اور چھوٹی چچی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ نائلہ کی تو جیسے مسکراہٹ ہی چھن چکی تھی۔ جب سے فیضان گیا تھا اس سے رابطہ تک نہیں کیا تھا، اور نائلہ کو جتنی محبت فیضان سے تھی رشنا اور رمشا سے بھی نہیں تھی، اس لیے ناشتہ تک کرنے باہر ٹیبل پر نہیں آتی تھی۔ زارا سیدھا کچن میں گئی۔ عارفہ بیگم نے زارا کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھیں تو کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ صبح صبح کچن میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ بیٹھو ٹیبل پہ، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ زارا کہنے لگی، میری کمر میں بہت درد ہے اماں، مجھے چائے کے ساتھ ایک پین کلر دے دیں۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے وہ درد سے کراہ رہی تھی، لیکن عارفہ بیگم کا تو جیسے رنگ اڑا۔ کمر میں کیوں درد ہے؟ اس سے پہلے کہ زارا کوئی جواب دیتی، قیوم صاحب کی بیگم روبینہ کہنے لگی، ارے بھابھی آپ بھی عجیب ہیں، ایسے سوال بیٹیوں سے تھوڑی پوچھتے ہیں، شادی کے شروع کے دن ہے، ہو جاتا ہے۔
روبینہ کی معنی خیز بات سن کے عارفہ بیگم کا تو پارا ہائی ہوا اور زارا حیرت سے اپنی چچی کو دیکھ رہی تھی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کچن سے فوراً نکل کر باہر آئی، ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ یعنی کہ اب مجھے یہ بھی سہنا پڑے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے چچی نے مجھے؟ میں اپنے پاس آنے دوں گی اسے؟ مر نہ جاؤں میں اس سے پہلے۔ جب تک حسن کمرے سے باہر آیا ٹیبل پہ ناشتہ لگ چکا تھا۔ شاہ جہان بیگم سمیت سب ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے۔ جب سے فیضان گیا تھا زارا کے برابر والی کرسی خالی ہی ہوتی تھی، اور حسن ویسے بھی گھر پہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، نہ کھانا کھاتا تھا۔ حسن زارا کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چشم الدین، یہ تمہاری کرسی نہیں ہے، یہ فیض۔ باقی کے الفاظ زارا کے منہ میں ہی رہ گئے۔ حسن کی نظریں اسی پہ تھیں جو شاید اپنی ہی دھن میں کہہ گئی تھی، اب یہ میری ہی کرسی ہے، تمہارے برابر میں بیٹھنے کا حق مجبوراً میرا ہے۔ تمہارا فیضان تو تمہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ حسن کی بات پہ شاہ جہان کا صبر شاید جواب دے چکا تھا۔ آ جائے گا میرا پوتا واپس۔ حسن نے پلیٹ اپنے سامنے رکھی۔ بزدل کبھی واپس نہیں آتے نانی، آپ کا پوتا چوہے کی طرح چھپ کے بھاگا ہے۔ مجھے دیکھیں، مرد کا بچہ ہوں، ارے کچھ نہ کر کے بھی یہاں موجود ہوں، آپ سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں۔ ایسی ہمت فیضان میں کہاں تھی؟ تبھی تو بھاگ گیا۔ پھر زارا کی پلیٹ کی طرف دیکھا جو خالی تھی۔ عارفہ بیگم نے چائے کے کپ کے ساتھ زارا کو پین کلر کی ٹیبلٹ دی، ساتھ ساتھ بڑی قہر بھری نظروں سے حسن کو بھی دیکھ رہی تھی۔ شاہ جہان بیگم بنا ناشتہ کیے اٹھ کے چلی گئیں۔ حسن کو پرواہ تک نہیں تھی، بڑے مزے سے وہ ناشتہ کرتا رہا۔ زارا نے بس ٹیبلٹ کھا کے چائے ہی پی تھی۔ اٹھنے لگی تو کلائی حسن کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے دوبارہ سے جھٹکے سے اسے کرسی پہ بٹھایا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں ابھی ناشتہ کر رہا ہوں؟ چلو میرے کپ میں چائے ڈال کے دو۔ زارا کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ توڑ کے رکھ دے۔ حسن نے اس کی کلائی چھوڑی۔ عارفہ بیگم، عبد الرحمن صاحب، باقی سب کزنز اسے دیکھ رہے تھے۔ منان صاحب کی بھی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ زارا نے غصے میں کپ پکڑا، ایک کپ میں اسے چائے ڈال کے اس کے سامنے پٹخنے کے انداز میں رکھا۔ 1 چمچ چینی۔ حسن نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ زارا نے شوگر پاٹ اٹھایا، 1 چمچ چینی اس کے کپ میں ڈال دی۔ چائے پینے کے بعد حسن کہنے لگا، میں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات کو میرے لیے بھنڈی کی سبزی بنا لینا، اور ہاں اگر روٹی جلی ہوئی تو یاد رکھنا تمہارے ہاتھ جلا کے رکھ دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ عبد الرحمن غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ یہ تم زارا سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو اب؟ حسن کہنے لگا، ماموں میری رگوں میں نا ایک گھٹیا انسان کا خون گردش کر رہا ہے، اس لیے بات تو میں ایسے ہی کروں گا۔ آپ اگر چاہیں تو اپنی بیٹی کو خلا دلوا سکتے ہیں، اور یہ مت بھولیں کہ اب میں آپ کا یتیم بھانجا نہیں ہوں بلکہ آپ کا داماد ہوں۔ عبد الرحمن کہنے لگے، اچھا تو یہ مقصد تھا تمہارا، اسی لیے تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تاکہ مفت کی روٹیاں توڑ سکو۔ ایک زوردار مکہ حسن نے ٹیبل پہ مارا۔ زبان سنبھال کے بات کریں ماموں، میں بھی لحاظ بھول جاؤں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں آج ہی اپنی بیوی کو لے کر اپنی اوقات کے حساب سے اسے اسی گھر میں رکھ لیتا ہوں جو میری حیثیت کے مطابق ہوگا، اور اسے رہنا پڑے گا۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ بنا لچک کے یہ جملہ کہتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ زارا نے بامشکل اپنے آنسو روکے تھے۔ عبد الرحمن صاحب زارا سے کہنے لگے، یہ لڑکا شروع سے ہی بدتمیز ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی زارا کہ جب تمہیں اس سے جان چھڑوانے کا موقع مل رہا تھا تو تم نے کیوں غلط فیصلہ کیا؟ تیور دیکھ رہی ہو اس لڑکے کے؟ پہلے اس کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے دیکھتا، اور آج اس کے انداز ہی الگ ہیں۔ اس بار عمر چپ نہیں رہا، بول پڑا، جب زارا آپ بھی حسن بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مزید اس موضوع پہ بحث ہونی چاہیے، اور انہوں نے ایسی کوئی غلط بات بھی نہیں کہی۔ بیوی کا فرض ہے اپنے شوہر کے چھوٹے موٹے کام کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ پھر کہنے لگا، مجھے شروع سے بابا نے نور کے حوالے سے کہہ رکھا تھا، لیکن جو حالات یہاں پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی بات کی لاج رکھوں تو میں چپ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب
باقاعدہ طور پہ میری منگنی نور سے کر دی جائے، کیونکہ یہ خواہش صرف میرے باپ کی نہیں ہے، یہ عارفہ پھپھو کی بھی تھی۔ یہ کہہ کے وہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ کے جا چکا تھا، اور نور نظریں چرائے بڑی مشکل سے اپنا چائے کا کپ ختم کر رہی تھی۔ پورا دن زارا نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں اس کی نوکر نہیں ہوں جو اس کے لیے کھانے بناؤں۔ بڑا آیا کہیں سے چشمہ ٹو کہیں کا، پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زارا کی بے چینی عروج پر تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شام کو وہ کچن میں چلی گئی۔ تبھی ملازمہ نے اسے بتایا کہ حسن جانے سے پہلے بھنڈی کی سبزی دے کے گیا تھا اور وہ فریج میں پڑی ہے۔ آج تک کبھی اس نے بھنڈی نہ کھائی تھی نہ پکائی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی مدد نہیں کریں گی، کیونکہ وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ زارا حسن کے لیے اس کے پسند کی کوئی چیز بنائے۔ چاہتی تو زارا بھی ایسا نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اسے سب کو یہ دکھانا تھا کہ وہ حسن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اسی وقت روبینہ کچن میں آئی، کیونکہ کھانا بنانے کی باری اس دن ان کی تھی۔ تبھی اس نے جھجکتے ہوئے کہا، چچی وہ آپ کو پتہ ہے بھنڈی کی سبزی کیسے بنتی ہے؟ یہ سن کے روبینہ مسکرائی۔ سبزی اس نے روبینہ سے پوچھ کے ہی بنائی تھی، لیکن روٹیاں ویسے ہی بنائی تھیں، آڑی تیڑی جلی ہوئی۔ رات کو جب حسن واپس آیا تو اپنے لیے گھر کا سامان الگ سے لایا تھا۔ آتے ہی اس نے دونوں شاپر زارا کے ہاتھ میں پکڑائے۔ یہ جا کے باورچی خانے میں رکھو، اور آج کے بعد اپنے باپ کی لائی ہوئی چیزیں تم استعمال نہیں کرو گی۔ شاہ جہان اس وقت پان کے پتے پہ کتھا لگا رہی تھی۔ بڑے غصے سے انہوں نے حسن کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا میری بچی سے 1.5 انچ کی مسجد بنوا رہے ہو؟ ارے آج تک میں نے کبھی کسی کو الگ پکانے اور کھانے کی اجازت نہیں کی۔ یہ کون سا نیا ریت رواج لے کے آئے ہو تم یہاں پہ؟ کھانا ایک ساتھ ہی بنے گا جیسے ابھی تک بنتا آیا ہے۔ حسن شاہ جہان بیگم کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کے بنائے ہوئے اصول آپ ہی کو مبارک ہوں۔ کیا ہے نا، میں اپنے باپ کے اصولوں پہ چلوں گا، اس لیے میری بیوی بھی انہی اصولوں پہ چلے گی۔ ارے ایسے کیسے چلے گی؟ تم ہوتے کون ہو میری پوتی پہ روب جمانے والے؟ حسن کہنے لگا، اس کا شوہر جسے اس نے خود تسلیم کیا ہے، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اپنی پوتی کی جان مجھ سے چھڑوا سکتی ہیں، البتہ اب میں اسے طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ میرے پاس حق مہر کی رقم نہیں ہے، کیونکہ میں تو آج تک اس کے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو شاید خلا لینی پڑے گی۔ شاہ جہان کا تو پان وہیں رہ گیا۔ حسن زارا سے کہنے لگا، چلو جاؤ اسے باورچی خانے میں رکھو، اور کھانا میرے لیے کمرے میں لے کے آنا، اور تم بھی وہیں کھاؤ گی۔ یہ کہہ کے حسن کمرے میں جا چکا تھا۔ زارا کچن میں آئی، سامان ایک الگ سے کیبنٹ میں رکھا جس میں ہر چیز موجود تھی، دال، نمک، مسالے، آٹا، چاول۔ پکا ہوا کھانا جب وہ کمرے میں لے کے گئی تو حسن آلتی پالتی مارے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ زارا نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن خود نہیں بیٹھی۔ حسن کہنے لگا، کیا بات ہے؟ تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا کہ کھانا کھاؤ۔ زارا کہنے لگی، مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، اور ویسے بھی میں بھنڈی کی سبزی نہیں کھاتی۔ حسن نے کندھے اچکائے، کہنے لگا، مرضی ہے تمہاری، لیکن دیکھو میں تمہارے باپ کی طرح تمہارے مرغ مسلم کے شوق پورے نہیں کر سکتا، اس لیے یا تو بھوکی رہو، یا پھر یہ کھاؤ، یا پھر اپنے باپ کے ٹکڑوں پہ پلتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اس نے ہاٹ پاٹ کھولا، جلی ہوئی روٹیاں دیکھ کے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ زارا کہنے لگی، تمہیں نظر نہیں آتا، روٹی کہتے ہیں اسے۔ حسن کہنے لگا، ایسی جلی ہوئی روٹیاں تمہارا شاید عاشق تو کھا سکتا ہوگا، لیکن شوہر کبھی نہیں کھائے گا۔ مجھے وہ روٹی بنا کے دو جو سب عورتیں پکاتی ہیں، ورنہ یاد ہے نا صبح میں نے کیا کہا تھا؟ یہ سن کے زارا تپ کے رہ گئی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اور مت بھولو کہ… حسن نے خالی پلیٹ اٹھائی اور زمین پہ زور سے ماری۔ پلیٹ ٹوٹ کے کرچی کرچی ہوئی۔ زارا کی چلتی زبان بند ہوئی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، ورنہ تمہاری زبان کاٹ لوں گا۔ وہ اس زور سے دھاڑا کہ باہر کھڑے شاہ جہان محل کے مکین اس کی آواز سن چکے تھے، مگر سبھی اپنی اپنی جگہ بے بس تھے، کیونکہ یہ زارا کا اپنا انتخاب تھا۔ اس سے پہلے کہ زارا کمرے سے باہر نکلتی، حسن نے اسے بازو سے پکڑا اور